هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم صدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ہماری یہ جو گفتگو ہے تورات اور انجیل کے تعارف کے اوپر جاری ہے، اور یہ ہماری آج کے الحمدللہ تعالی 2 فروری سن 2023 بروز جمعرات اور رجب شریف کی 11ویں شب 1444 ہجری، یہ آج ہماری الحمدللہ تعالی 47ویں مجلس ہے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا، دیکھیں آپ 47 ہفتے یعنی تقریباً 1 سال قریب ہونے کو ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم درس قرآن شروع کر چکے ہیں اور درس قرآن کو 1 سال گزر چکا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تقریباً 2 ہفتے درمیان کے اندر نہیں بھی ہوا تھا کچھ معاملات کی وجہ سے، تو اس کو اگر شامل کریں تو 49 ہفتے بن جاتے ہیں، تو سال ہو گیا نا مکمل۔ اسی فروری کے مہینے میں غالباً ہم نے شروع کیا تھا۔ جو آیت جو رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن کے اندر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، چونکہ یہاں پر تورات اور انجیل کا ذکر ہے، تو میں نے تورات کا تعارف تفصیلی طور کے اوپر آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور قرآن کس تورات کی تصدیق کرتا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج انجیل کی گفتگو ہے۔ انجیل کا لفظی معنی، انجیل یاد رکھیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ کسی عربی لفظ سے مشتق نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نجل سے مشتق ہے، اور نجل زمین سے پھوٹنے والے پانی کو یا زمین سے پھوٹنے والے چشمہ کو کہتے ہیں، فراغ چشمہ کو کہتے ہیں، جہاں سے آسانی سے پانی باہر آتا ہے۔ تو اس انجیل کے اندر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ایک چشمہ ہے، آسان احکام کا، فراغ کھلے احکام کا ایک چشمہ ہے کہ جن احکام کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے کسی قسم کی، بہت ہی رعایتیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انجیل کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل دونوں عجمی زبان کے لفظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری نسلاً اور مذہباً عیسائی تھے، اور ان کی مذہبی زبان عبرانی تھی یا مغربی آرامی۔ یونانی زبان میں انجیل کے معنی بشارت ہے۔ انجیل کو بشارت اس لیے کہتے ہیں، یعنی انجیل کا کیا معنی ہے؟ یونانی زبان کے اندر اس کا کیا معنی ہوا؟ بشارت، خوشخبری۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بشارت دی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِhi اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کا یأتی من بعد اسمہ احمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی تو بشارت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی۔ ہر چند کی یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انجیل اب باقی نہیں رہی، من و عین، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو جو انجیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ اب باقی نہیں رہی۔ انجیل اناجیل عربہ، 4 انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد لکھی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اب لکھنے والے کون ہیں کوئی پتہ بھی نہیں۔ خود علماء نصارہ ان کے اندر اختلاف ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ تھے، یعنی ان کے حواری تھے یا نہیں تھے۔ اور موجودہ اناجیل جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی از رفع آسمانی کے بعد تالیف کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے اپنی زندگی کے آخری 3 سالوں کے اندر جو خطبات اور کلمات ارشاد فرمائے تھے، آپ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصے بعد آپ کے مختلف حواریوں اور شاگردوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس سیرت میں اس وحی ربانی کو بھی درج کر دیا جو حقیقت کے اندر انجیل تھی۔
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو لکھا ہے، اور جو انجیل نازل ہوئی ہے اس انجیل کو بھی کہیں کہیں انہوں نے درج کر دی ہے، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کہانیوں کی کتابوں کے اندر کہیں آپ کو آیات کی حدیث مل جائیں۔ پھر اس میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تغیرات ہوتے رہے اور کمی بیشی اور تحریف ہوتی رہی۔ عبرانی زبان سے اس کو 100 سے زیادہ زبانوں میں منتقل کیا گیا۔ کس کو؟ انجیل کو عبرانی زبان سے 100 سے زیادہ زبانوں میں اس کو منتقل کیا گیا۔ اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں موجود ہیں۔ انجیل برنباس کے اوپر انشاءاللہ میں پھر آپ سے باتیں کروں گا۔ ایک ہے متی کی انجیل، دوسری ہے مرقس کی انجیل، تیسری ہے لوکا کی انجیل، اور چوتھی ہے یوحنا کی انجیل۔ یہ انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک اور آپ کی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے، اور رسولوں کے اعمال یعنی حواریوں کے، اور پولس، پطرس، یوحنا اور یعقوب کے مکاتیب، ان کے خطوط یعنی خطوط، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، اور یوحنا کا مکاشفہ، اور جو مجموعہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر پولس کے خطوط، پطرس کے، یوحنا کے، یعقوب کے، اناجیل اربع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو سیرت ہے جو اناجیل اربع کے اندر پائی جاتی، یہ جس وقت ایک جگہ کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ وہ ہے جو تورات کے تعارف میں پیش کر چکا ہوں کہ اس کے اصل 5 صحیفے ہیں، باقی جو ہیں انبیاء کے حالات زندگی ہیں، تو اس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں اور اس کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ اور اس مکمل کتاب کو یعنی نئے اور پرانے کو کتاب مقدس اور بائبل بھی کہتے ہیں۔ اور بائبل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مقدس کتب کے مجموعوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو بائبل کا لفظ ہے نا، آج کل اعلامی جو کتب ہوتی ہے نا، اعلامی، تو اعلامی نوشتوں کے مجموعوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ کیتھولک بائبل کے نوشتوں کی تعداد پروٹیسٹنٹ بائبل کی تعداد سے زیادہ ہے۔ کیتھولک جو ان کا فرقہ ہے، ان کی بائبل کے نوشتوں کی تعداد پروٹیسٹنٹ یعنی پروٹیسٹ احتجاج کو کہتے ہیں، یہ یوں سمجھے کہ ان کے خلاف احتجاج کے طور کے اوپر کہ جو کچھ انہوں نے رسولوں کی شریعت کے اندر داخل کر دیا تھا اور اپنے من مانے اقوام کو انہوں نے شریعت قرار دے دیا تھا، اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ یہ بھی آگے جس وقت اور مزید باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا۔ تو یہ پروٹیسٹنٹ بائبل کی تعداد کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ۔ بیٹھ جائیں۔ انجیل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، در حال ہے کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ انجیل اصل ہدایت اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اللہ اکبر، اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتا ہے کہ وہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل جو ان احکام کے اوپر مشتمل ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو اللہ نے جو تورات اور انجیل نازل فرمائی اگر قائم رکھتے اس تورات اور انجیل کو تو ضرور اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے پاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق، یعنی کھاتے اپنے پاؤں، یعنی یہ پاؤں کے نیچے اوپر سے کھانے سے کیا مراد ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اس حکم کو پورا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو رزق کثیر عطا فرماتے ہیں، رزق عظیم عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں؟ پریشان ہیں، رزق کے لیے آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے پیسہ ہاتھ کے اندر اٹھائے ہوئے اور کھانے پینے کی اشیاء ملتی نہیں، اگر ملتی ہیں تو 2 نمبر کی بجائے 10 نمبر ملتی ہیں۔ تو اس کا یہ صاف ستھرا کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اللہ کے حکموں کو پیچھے پس پش ڈال دیے۔
یعنی جس طرح وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، شریعت تو سب کی ہے، دین تو سب کا ہی ہے کہ نا، تمہارا دین بھی یہی ہے کہ اگر تم تورات تمہارا قرآن ہے نا، تم قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ کہیے اے اہل کتاب تمہارا دیندار ہونا اس وقت تک غیر معتبر ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور ان کے احکام کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی، کچھ چیز بھی نہیں ہو تم، ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیز بھی نہیں، تمہارا دیندار ہونا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے جب تک لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ بس یہ آپ اپنے اوپر بھی یہ بات فٹ کر لیں کہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اس کو جب تک قائم نہ کریں گے تمہارا دیندار ہونا اور مسلمان ہونا کوئی اعتبار بھی نہیں رکھتا۔ اب موجودہ انجیل کی بعض وہ آیات جس طرح میں نے تورات کے متعلق آپ کو بتائی تھیں، وہ آیات بینات جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے، سنیں آپ۔ اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی ایک قوم کی طرف، قبیلے کی طرف، خطے کی طرف آتے رہے، یہ صرف ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہ دیکھیں، یہ کتاب مقدس یعنی بائبل جو انجیل ہے یہ اس کی آیت ہے، یہ متی کے اندر یہ موجود ہے، باب نمبر 15 ہے، یہ اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے سوا میں کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح تصدیق فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ آگے متی باب نمبر 15 آیت نمبر 30 کیا کہتے ہیں؟ وہ آیت نمبر 24 تھی، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لنگڑے، ٹنڈے، کانے مانے سب کچھ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو ان کو کیا کر دیا؟ اچھا کر دیا۔ آگے مرکز اس کی آیت نمبر 40 ہے باب نمبر 1 کے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک کر دے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، تو وہ فوراً کوڑ کیا ہوتا؟ کوڑ چلا گیا اور وہ پاک صاف ستھرا ہو گیا۔ آگے بڑھیے، یہ بھی آیت نمبر 5 ہے، مرکز باب نمبر 5 آیت نمبر 35۔ اور یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے پاس سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی قولی، اور اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا کہ تلیات قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں کہ اٹھ۔ وہ لڑکی فوراً اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کیا تصدیق کرتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 17 اور 18، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے نہیں ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ اس کی اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی، یہ آیت نمبر 31-32 سے۔ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، تو وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح فرماتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ سمجھ گئے نا؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانگو تم کو دیا جائے گا، یہ بھی متی کا باب نمبر 7 ہے اور آیت نمبر بھی 7 ہے۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آیا ہے۔ اور وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تصدیق ہو گئی۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چرا جاتے ہیں۔ گوداموں کے اندر پڑا ہوا مال کیڑے کھا جاتے ہیں اور چور آ کر لے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ. ٹھیک ہے، وما ادراک. آگے متی باب نمبر 6 آیت نمبر 20 بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو. ٹھیک ہے، زمین پر مال نہ جمع کرو، آسمان کے اوپر مال جمع کرو، یعنی نیکیاں جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، اور نہ چور نقب لگاتا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینتیں اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے حضور ثواب کے لیے بہتر ہیں اور امید کے لیے بہت اچھی ہیں. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں اور اطمینان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے. میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا بلکہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ میں جاتا رہا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. اگر تم سے مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. اور اب میں تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے وہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق یہ یوحنا باب نمبر 14 اور آیت نمبر 30 بھی اور آیت نمبر 25 اور 30 ہے. الذین یتبعون الرسول النبی